بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے چنا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ سب لوگ الحمدللہ سے آج سے آغاز کر رہے ہیں قرآن شریف کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کا۔ تو پہلے لٹل بٹ آف انٹروڈکشن آئی ووڈ لائک ٹو گیو از، ہم قرآن کیوں پڑھیں، کیوں ہم قرآن شریف پڑھیں، قرآن کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عشورہ آیت نمبر 192 سے 196، اٹ از اے کمپلیٹ انٹروڈکشن آف قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیتوں میں کمپلیٹ انٹروڈکشن آف قرآن کرتے ہیں، جہاں پہ یہ پوائنٹس ڈسکس ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کس کے ذریعے آیا ہے قرآن شریف، کس پر اترا ہے قرآن شریف، مقصد کیا ہے قرآن شریف آنے کا، اور کون سی زبان میں اترا ہے، اور اس کا ریسمبلنس کس سے ہے۔ آیت نمبر 192 سورہ عشورہ سے دیکھیں، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس سے امانت دار فرشتے لے کر آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں قرآن شریف کو، اور کہاں کس کے پر لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتری ہے کہ آپ آگاہ کریں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اور کون سی زبان میں آیا ہے، صاف عربی زبان میں آیا ہے، اور اس کے بارے میں کہاں دیا گیا ہے، اگلے انبیاء کی کتابوں میں بھی اس قرآن شریف کا تذکیہ کیا گیا ہے۔ لیٹ us know the importance of قرآن شریف۔ کیا قرآن شریف ایک ایسی عظیم کتاب ہے جہاں پہ سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتاریں تو تم دیکھو گے کہ خوف الہی، اللہ کے خوف سے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہم اس مثالوں سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی شان والی کتاب ہے، اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے جہاں پہ ایون ایک قرآن شریف اگرچہ ماؤنٹین کے اوپر بھی رکھے تو ماؤنٹین کین ناٹ وتھسٹینڈ، اٹ کین ناٹ وتھسٹینڈ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی، پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ قرآن شریف لے سکے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چنا ہے۔ Who is the real author of Quran and who is he؟ اس سے پہلے آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اتنے سارے بکس پڑھتے ہیں، چاہے وہ سٹوری بکس پڑھتے ہیں اینڈ آتھرس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں جنگل بک کی کتاب پڑھ رہی ہوں، ردیارڈ کپلنگ، کیا میرا آتھر جانتا ہے، کیا جنگل بک کا آتھر جانتا ہے کہ میں وہ کتاب پڑھ رہی ہوں؟ نہیں۔ جب جنگل بک کتاب پڑھتے ہوئے میں ہنس پڑھتی ہوں، ڈز دا آتھر نو دیٹ آئی ایم لافنگ؟ نو۔ اگر میں جب رو پڑھوں گی، میں ڈر جاؤں گی، کیا وہ آتھر جانتا ہے کہ میں ڈر گئی ہوں، میں رو رہی ہوں؟ نہیں۔ سو دیٹ مینس یہ بے جان کتاب ہے۔ جو بھی کتابیں دنیا میں ہے، جو بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہ پورے بے جان کتابیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بات کرتے ہیں، قرآن شریف جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ میرا آتھر جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں۔ اگر میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے رو پڑھوں، میرا آتھر، میرا رب جانتا ہے کہ میں رو رہی ہوں۔ اگر میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر مجھے ایک مسئلہ حل کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آیتوں کے ذریعے مجھے ہیلپ کرے گا۔ میرا رب مجھے جانتا ہے۔ جب میں اداس ہوتی ہوں، قرآن شریف پڑھتے ہوئے اداس ہوتی ہوں، ڈرتی ہوں، میرا ہر ایموشن میرا رب جانتا ہے۔ قرآن شریف ایک زندی کتاب ہے۔ It is not like any other book۔ یہ آتھر جانتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کون سے مومنٹ میں کیا مانگ رہے ہیں. مائی آتھر نوز ایوری ایموشن آف مائنڈ وین آئی ریڈ قرآن شریف. یہ قرآن شریف زندگی کتاب ہے. اور قرآن شریف کے بارے میں دیکھیں، قرآن آپ کے بارے میں ہے اور آپ کے لیے ہے. انفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹ از اے گائیڈنس فار دا کمپلیٹ مین کائنڈ. سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہارے طرف یہ کتاب قرآن شریف. کیا بھلا نہیں تم اس کا ایکسیپٹ کرو گے؟ کیوں اس میں مطلب افلا، کیا آپ لوگ عقل یوز نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے بارے میں ہے. اٹ از ایکچولی اے وے آف لائف. قرآن شریف از نتھنگ بٹ اے وے آف لائف. قرآن ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے، جنت کا روڈ میپ ہے قرآن شریف. اس طرح دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارے. قرآن شریف کو دیکھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے اور عمل کرنا ضروری ہے. جب تک ہم لوگ سمجھیں گے نہیں، ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے. تو اٹ از اے روڈ میپ ٹو جنہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے. اٹ از اے میسیج فار دا انٹائر ورلڈ. ایوری ون، ہر مین کائنڈ کے لیے یہ ایک پیغام ہے. اٹ از اے میسیج. ابھی یہاں پہ دیکھیں، غور کریں. سورہ جاشیہ آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت کی باتیں بتاتا ہے. اس قوم کے لیے جو یقین رکھتا ہے. جو بھی قوم یقین رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے بصیرت کی باتیں، ہدایت کی باتیں اور رحمت کی باتیں ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 138 میں آتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے. غور سے سنیں، عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے. اٹ از اے میسیج. اٹ از اے میسیج فار دا جنرل پبلک. اور پرہیزگار کے لیے، مطلب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے. ہدایت اور نصیحت انہیں ہی ملتے ہیں جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. مومنوں کے لیے قرآن شریف شفا اور رحمت ہے. تو دس از اے ہیپی نیوز فار ایوری ون کہ جو بھی انسان قرآن شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں کہا جاتا ہے کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مطلب پیچھے کر دیا ہے. مطلب دے آر گیونگ فرسٹ پریفرنس ٹو دس ورلڈ. دنیا کو فرسٹ پریفرنس دے رہے، لیکن قرآن کو پیچھے کر دیے ہیں. سو اٹ از ویری اسکیری تھنگ کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ قرآن شریف شوڈ بی آر پرائم ون. پہلی چیز ہمارے زندگی میں اور ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں، دا فرسٹ تھنگ از واٹ قرآن شریف. جب آپ لوگ نماز پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، میک شیور دیٹ یو ریڈ قرآن شریف. دن کا آغاز قرآن شریف سے کریں. سو قرآن شریف از دا مین ریزن ایز ٹو وائی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اپ، اینڈ ود دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اپ ود آور ورک آف دنیا. سورہ نحل آیت نمبر 105 میں آتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت سورہ نحل آیت نمبر 105 میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے دو چیز، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں ان لوگ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 153 میں آتا ہے اور بے شک یہ دین میرا راستہ ہے. یہ دین میرا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو مستقیم ہے، مطلب سیدھا ہے. دین اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اس راہ پر چلو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس راہ پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو. He is warning us not to go to any other راہ. اس راستے پر چلو
کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیتی ہے. اگر ہم دوسرے راستوں سے جائیں گے، دوسرا راستہ اختیار کریں گے، لیونگ دا پاتھ آف اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ راستہ جدا کر دے گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس راستے دین اسلام کے راستے پہ چلیں جو سیدھا راستہ ہے، اور ہم پرہیزگار بن جائیں. پرہیزگار مطلب تقوی والے بن جائیں. قرآن ہدایت کا تحفہ ہے. سورہ الاسراء آیت نمبر 9 میں آتا ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگر آپ یہ آیت دیکھیں گے، اٹ از اے گڈ نیوز فار ایوری ون. یہ قرآن شریف وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے. ایمان ٹو دا میجر کنڈیشن، جو انسان ایمان لے کے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. جو ایمان والا انسان جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سورہ نحل آیت نمبر 89 میں آتا ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کیا ہے، قرآن شریف میں ہر چیز کا شفا بیان کیا ہے، اور ہدایت ہے، یہ رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اٹ از اے گڈ نیوز فار دا مومن کہ جنت ان کے لیے ہے. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں آتا ہے، کیا بھلا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کوشچننگ پیپل. کیا بھلا یہ قرآن شریف میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. تو قرآن شریف پہ غور و فکر کب کر سکتا ہے انسان؟ جب اس کو سمجھیں، اس کو معنی سے سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کریں گے تو ہی دل کے تالے کھلتے ہیں. سورہ قمر آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ wa ta'ala has said, I made Quran Sharif easy for you to understand. الحمدللہ آپ لوگ بسم اللہ the first step towards the journey of understanding قرآن کریں. تو آپ لوگ اس بات پر یقین کریں کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. سورہ الاسراء آیت نمبر 9 میں آتا ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57 میں آتا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دس از اے گڈ نیوز فار دا پیپل. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایسی چیز، بہترین چیز اللہ تعالیٰ دیا ہے جہاں پہ نصیحت ہے ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں جو بھی برائی ہے اس کو ہٹانے والا، اس کو شفا کرنے والا ہے، رہنمائی دینے والا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ ان اے جسٹ رہنمائی کرتا ہے، رحمت ہے، شفا ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، اور ہر مشکلات کا حل ہے قرآن شریف. قرآن اللہ سے ہم کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرا بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. اور یہ ہے سورہ فاتحہ. قرآن شریف ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اٹ ٹاکس اباؤٹ حقوق اللہ.
اٹ ٹاکس اباؤٹ حقوق العباد. اللہ تعالیٰ اب مطلب حقوق اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا. جیسا اللہ پہ ایک اللہ پہ یقین کرنا، صرف اللہ ایک ہے اس پہ یقین کرنا، اور جتنے بھی 5 پلرس ہے 5 پلرس کو فالو کرنا، عقیدہ اپنا اسٹرانگ کرنا، اور روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب کرنا ضروری ہے. اور یہ چیزیں اس کال ایز حقوق اللہ. ویرز حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتاتا ہے. والدین کا حق، والدین کا حق کیا ہے، ان کا حقوق کیا ہے، ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دیز پیپل، کس طرح ہم لوگ رہنا چاہیے والدین کے ساتھ. پڑوسیوں کا حقوق، یتیموں کا حقوق کیا ہے، ان کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہم لوگ کس طرح رہنا چاہیے، ہر چیز کا. اٹ از ایکچولی اے کمپلیٹ بک الحمد للہ دیٹ ٹاکس اباؤٹ دا انٹائر ایشوز آف دا ہیومن بینگ. انسان کی ہر وہ چیزیں، ہر معاملے، ایوری تھنگ از بین کورڈ ان دس قرآن شریف. تو قرآن شریف کو پلیز کوشش کریں آپ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے والے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے والے بنائیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم قرآن شریف کو سمجھنے کا توفیق عطا کرے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیران کثیرہ.